وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق مشہور حدیث کے بارے میں ہے. مشہور حدیث یہ خبر احاد کی اقسام میں سے ہی ایک قسم ہے، کیونکہ اس کی اسناد محدثین کے ہاں متواتر کی حد تک نہیں پہنچتے، یا اس کے روات متواتر کی حد تک نہیں پہنچتے. خبر احاد کی جو اقسام ہیں وہ مشہور و معروف تین ہیں: مشہور، عزیز، غریب. تو ہر ایک کی مستقل الگ ایک بحث ہے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مشہور حدیث کا مستقل اور مفصل جائزہ لیں گے. لغوی اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے، من شہرت الامر اذا اعلنتہ واظہرتہ. جب میں کسی معاملے کو مشہور کر دوں، اس کا اعلان کروں اور اس کو ظاہر کروں، تو اس کو مشہور کہتے ہیں. سمی بذلک لظہورہ. مشہور کو مشہور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، مشہور ہونے کی وجہ سے، معروف ہونے کی وجہ سے اس کو مشہور کہتے ہیں. سمی بذلک لظہورہ. یہ لغوی اعتبار سے ہوا. یہ شہرت الامر سے اسم مفعول ہے. جب آپ کسی چیز کا اعلان کر دیں، ظاہر کر دیں، اس کو مشہور و معروف کر دیں. اصطلاحی اعتبار سے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جس کو تین یا تین سے زائد روات بیان کرے. فی کل طبقۃ، ہر طبقے میں، ما لم یبلغ حد التواتر، جب تک یہ عدد یعنی تین کا عدد تواتر کی حد تک نہ پہنچے. تواتر کے اوپر ہم نے خوب گزشتہ سبق میں بحث کیا ہے. یہ چونکہ مؤلف اپنے مخصوص منہج کے مطابق تعریف کر رہا ہے، تواتر کے مقابلے میں مشہور کو رکھ رہا ہے. تواتر کی اس نے تعریف یہ کی تھی کہ راجح قول کے مطابق اس کے نزدیک اس نے کہا ان یرویہ عدد کثیر، پھر کہا وقد اختلف فی اقل الکثرہ علی اقوال وقال المختار انہ عشرۃ اشخاص. مؤلف دکتور تہان کے نزدیک جو متواتر تھی وہ ہے جس کو کم از کم 10 راوی بیان کریں. اس کے مقابلے میں اس نے مشہور کی تعریف کی کہ 3 بیان کریں، اور ہر طبقے میں یہ 3 تعداد موجود ہو، اور تواتر کی حد تک یہ تعداد نہ پہنچے. تو 10 کے مقابلے میں جب آپ اس کو سمجھے گے نا، پھر تو بات واضح ہے کہ متواتر کے اندر روات کی تعداد 10 ہوتی ہے، اور مشہور کے اندر روات کی تعداد کم از کم 3 ہے. اور یہ 3 ہر طبقے میں ہو. طبقے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا ایک طبقہ ہے، تابعین کا ایک طبقہ ہے، تبع تابعین کا ایک طبقہ ہے. مثلا ایک حدیث کو حضرت انس بھی بیان کریں، ابو ہریرہ بھی بیان کریں، اور حضرت مثلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کریں. ایک مثال ہے. تو یہ 3 صحابہ ایک طبقے میں آ گئے. آگے 3 تابعی صحابہ سے جو نقل کرنے والے ہیں مختلف، وہ ایک طبقے میں آ جائیں گے. تو آگے اسی طرح تبع تابعین، طبقے کی وضاحت ہوگی. صحابہ کا ایک طبقہ ہوا. طبقہ کو زمانے کے معنی میں لے لیں، جماعت کے معنی میں لے لیں. تو صحابہ کا ایک طبقہ، تابعین کا ایک طبقہ، تبع تابعین کا ایک طبقہ، اس طرح نیچے تک. اب یہ تعریف خبر مشہور کی جو ہے متواتر کے مقابلے میں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ متواتر کی اس نے تعریف کی 10 اشخاص ہوں کم از کم، اور یہاں کتنے ہیں؟ 3. لیکن اگر ہم
متواتر کو صحیح ترین قول کے مطابق لیں، جیسے میں نے آپ کو اتحاف النبیل سے مفصل بحث پڑھ کے سنائی، تو اس کے نزدیک متواتر کے لیے حصر معین ہے ہی نہیں، متعدد یعنی تعدد تعداد ہے ہی نہیں، بلکہ وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ ابن حزم نے تو 2 بھی کہا ہے، ابن حزم رحمہ اللہ نے وہ کہا کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کم از کم تعداد تواتر کی 2 بھی بتائی گئی ہے، اور اس طرح 2 سے اوپر بلاولا ہو سکتے ہیں، 3 4 5۔ اس اعتبار سے مشہور اور متواتر کا فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتیں جو آپ کو سنائی اور آپ نے سمجھی اور پڑھی گئی، ان کا خلاصہ یہ تھا جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے، جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے، اور علم یقینی وہ خبر، مخبر اور مخبر، ان تینوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ بعض دفعہ خبر اتنی مشہور و معروف ہوتی ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے اس سے یقین آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ مخبر کی علمی صلاحیت، ورع، تقویٰ اس قدر مشہور و معروف ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ مخبر جس کو خبر دی جا رہی ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو جب اطمینان ہو جائے، غرض و قائد کیا ہے؟ علم یقینی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا تھا علم یقینی، جسے علم ضروری کہا جاتا ہے۔ تواتر سے جب علم یقینی یا علم ضروری حاصل ہو جائے وہ خبر متواتر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس کی تعریف یہ فٹ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے نزدیک یا ابن حزم یا شیخ الاسلام کے نزدیک علم یقینی 2 سے ہو جائے، 3 سے ہو جائے تو وہ متواتر ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقے میں 3 ہو پھر مشہور ہے، تو وہ مشہور بھی ہوگی، متواتر بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شیخ الاسلام اور دیگر علماء، جمہور علماء کی تقسیم کو لیا جائے تو پھر ہر مشہور جو ہے وہ متواتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر متواتر مشہور ہو۔ کیوں؟ دونوں میں عموم خصوص من وجہ ہے۔ کیسے؟ دیکھو نا، توجہ کرو، ہر متواتر جو ہے وہ لازمی نہیں مشہور و معروف ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث متواتر ہے، اس کے روات ہر طبقے میں کم از کم 3 ہیں اور وہ مشہور ہو جائے۔ اس کی بہت ساری آگے مثالیں آئیں گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو وہ متواتر ہے، اور جس کی سند میں کم از کم ہر طبقے میں 3 راوی ہوں وہ مشہور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مشہور متواتر کے درجے کو پہنچ جائے علم یقینی کے اعتبار سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ متواتر کو نہ پہنچے، مشہور و معروف ہو، بس علم یقینی اسے حاصل نہ ہو رہا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے ایک متواتر ہو، اس سے علم یقینی حاصل ہو رہا ہو اور وہ مشہور ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک متواتر ہو، اس سے علم یقینی حاصل، علم یقینی تو متواتر سے ہوگا ہی لیکن وہ مشہور نہ ہو۔ علم یقینی تو پکی بات ہے نا، ورنہ متواتر کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ متواتر کا معنی کیا ہے؟ جو علم ضروری دے۔ علم ضروری کا معنی علم یقینی دے، پکا پختہ علم، سامنے کو شک نہ پڑے، اس کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو یہ بات اصطلاحاً مشہور و معروف ہوئی، مشہور کے معنی میں۔ اچھا جی، شرح نخبۃ الفکر۔ نخبۃ الفکر جو مشہور و معروف امام ابن حجر کی کتاب ہے، متن ہے نخبۃ الفکر، اس کی بہت شروحات کی گئی ہیں۔ ایک شرح ان کی جو ہے دکتور سعد بن عبداللہ آل حمید نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کی ایک تعریف نقل کی ہے، وہ بھی سن لو۔ انہوں نے کہا ہے وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ الْمَشْهُورُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ۔ علماء میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مشہور اور مستفید ایک ہی چیز ہے، مشہور اور مستفید ایک ہی چیز ہے۔ فَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک معنی، ان کا ایک مطلب ہے۔ توجہ کرو جی، وَمِنَ الْعُلَمَاء، یہ بات ہوئی ایک کہ مشہور اور مستفید ہم معنی ہے۔ وَمِنَ الْعُلَمَاء، اور دیگر علماء یا علماء میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے
من قال المستفید هو ما استوى طرفاہ، مستفید وہ ہے جس کے دونوں طرف، دونوں کنارے وہ برابر ہوں. ان یروی الحدیث ثلاثۃ من الصحابہ مثلا، کہ حدیث کو 3 صحابہ مثلا بیان کرنے والے ہوں. وَيَرْوِيهِ عَنِ الصِّحَابَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، اور صحابہ سے آگے 3 تابعین بیان کرنے والے ہوں. وَيَرْوِيهِ عَنِ التَّابِعِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ، اور تابعین سے 3 ہی تبع تابع آگے بیان کرنے والے ہوں. تو دونوں کنارے برابر ہوگا نا، شروع سے لے کر آخر تک، صحابہ سے لے کر تبع تابعین تک، اور اگر اس سے بھی آگے سند ہو تو وہ بھی. تو دونوں طرف، دونوں کنارے شروع سے اینڈ تک اگر برابر ہوں عدد میں، تو ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ یہ مستفید ہے. اور مشہور کیا ہے پھر؟ مشہور مستفید کے مقابلے میں لاتے ہیں، کہتے ہیں ان یرویہ ثلاثۃ من الصحابہ مثلا، کہ 3 صحابہ کم از کم بیان کریں. وعنہم رواہ 6 من التابعین، اور صحابہ سے آگے بیان کرنے والے کتنے ہوں؟ 6. وعنہم رواہ 12 من اتباع تابعین، اور ان سے آگے تبع تابعی بیان کرنے والے کتنے ہوں؟ 12. لو جی، ایک تعریف یہ ہوگی، تو 2 تعریفیں ہوگی، بلکہ 3 ہوگی. ایک تو جو ہم نے تحصیل مصطلح الحدیث کی پڑھی، جس کو 3 یا زیادہ بیان کریں اور ہر طبقے میں وہ 3 کا عدد باقی رہے، اور یہ عدد تواتر کی حد تک نہ پہنچے، دکتور تہان کے نزدیک 10 کی تعداد کو نہ پہنچے. دوسری تعریف میں نے آپ کو بتائی، یہ مشہور اور مستفید ہم معنی ہے. 2 تعریفیں ہوگی. تیسری تعریف وہ ہے، وہ کہتے ہیں مشہور وہ ہے کہ 3 صحابہ بیان کریں، ان سے 6 تابعین بیان کریں، ان سے 12 تبع تابعین بیان کریں. لو جی، یہ بھی ایک تعریف ہے. اب تعریف کی حد تک بات مکمل ہوئی، ہو سکتا ہے مزید بھی تعریف کے اعتبار سے اس پر بحث کی جا سکے. ایک تعریف ڈاکٹر خالد علوی نے اپنی کتاب اصول حدیث اس کے اندر جمع کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور یہ کہہ لو کہ پہلی 3 کے مقابلے میں چوتھی تعریف ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں خبر مشہور وہ خبر ہے جسے سلسلہ روایت کے ہر طبقے میں 2 سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو، یعنی اس میں خبر متواتر کی 4 شرطیں پائی جائیں، صرف ایک شرط معدوم ہو. توجہ کرو میرے بیٹے، ایک شرط معدوم ہو، نہ پائی جائے. اور وہ کیا ہے؟ مفید علم یقینی ہونا، یہ نہ پائی جائے. یعنی علم ضروری یا علم یقینی یہ نہ پائی جائے، باقی ساری کی ساری شرطیں پائی جائیں. انہوں نے اس کی زبردست مثال دی ہے. اس مثال سے بات بڑی واضح ہوتی ہے. یہ مثال کسی اور نے ذکر نہیں کی. کہتے ہیں جیسے شق القمر کی حدیث ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. تو یہ حدیث کہتے ہیں کہ اس میں 4 شرطیں موجود ہیں، لیکن 5ویں شرط مشکوک ہے. 5ویں شرط کون سی ہے؟ وہ ہے جس سے علم ضروری یا علم یقینی یا علم مفید حاصل ہو. کیوں مفقود ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ شق القمر کی حدیث سے علم ضروری یا علم یقینی کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ عالم بالا میں ایسی تبدیلیوں کو ناممکن سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مفید علم یقینی نہیں. بات سمجھا گی جی؟ کچھ لوگوں کی ایسی بھی اقسام یا کچھ لوگ ایسے بھی زمانے کے اندر موجود ہیں جو عالم بالا، اوپر والا عالم، اوپر والا جہان، آسمان کا جو جہان ہے، ایک زمین کا جہان ہے، ایک عالم علوی یا بالا ہے، ایک عالم سفلی یا نچلا ہے عالم. تو علوی اوپر سے ہے، علوب سے یعنی آسمان والا جہان، اس کے اندر تبدیلیوں کو ناممکن سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شق القمر کی حدیث جو ہے نا، بعض لوگوں کے نزدیک علم یقینی نہیں دیتی، لہذا یہ علم یقینی والی مثال جو ہے یہ انہوں نے شق القمر کی حدیث کے ساتھ دے دی. اور ایک اور آخری تعریف ہے، 5ویں.
5ویں تعریف وہ کیا ہے؟ مشہور وہ ہے جو لوگوں کی زبان پر عام ہو، زبان زیادہ عام ہو، اگرچہ اس کی سند میں ایک آدمی ہو، ایک آدمی ہو یا سرے سے سند میں ہو ہی نہ، مشہور ہو جائے، غرض و غائب کیا ہے؟ مشہور ہو جائے، ایک آدمی ہو سند میں یا سرے سے سند ہی نہ ہو، بس مشہور ہو جائے۔ اس کی پھر انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں جیسے حدیث لولاک لما خلقت الافلاک، ہم مولویوں میں سے ایک مخصوص گروہ اور جماعت اس حدیث کو بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرتے ہوئے، ہے حالانکہ حدیث باطل، اس کے کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک، اے محمد اگر تو نہ ہوتا، لما خلقت الافلاک، تو میں یہ سارے جہان پیدا نہ کرتا، تیری خاطر یہ جہان سارے پیدا کیے۔ حالانکہ یہ باطل نظریہ اور باطل سوچ اور فکر ہے، یہ عقیدہ بالکل 100% قرآن و سنت سے متصادم اور معارض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اور یہ مشہور حدیث کے مطابق مطلب کیا نکلتا ہے کہ ساری دنیا کی تخلیق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی ہے، تو یہ بالکل ہی 100% قرآن حدیث کے معارض ہے۔ یہ ان کے نزدیک مشہور ہے جو اس کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ علماء کی نزدیک اس کا باطل ہونا اور اس کا غیر صحیح ہونا یہ مشہور و معروف ہے۔ ربانی علماء کے نزدیک اس کا باطل ہونا، غیر مشہور اور غیر معروف ہونا یہ واضح ہے۔ تو یہ تعریفات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ہم آتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، یہ عنوان بنا لیں کہ حدیث مشہور کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ ایک مثال تو ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه، اللہ تعالیٰ علم کو کھینچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھانا چاہے، قبض کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں علم کو قبض کرے گا تو لوگوں کے سینوں سے باہر کھینچ لے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کی قبض یا علم کا ختم ہونا کیسے ہوگا؟ علماء کی موت کے ساتھ، علماء اٹھتے جائیں گے اور علم ختم ہوتا جائے گا۔ اور حدیث کی شہرت کے اعتبار سے اس کی مثالیں ہر حال کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا محدثین کے ہاں مشہور اور ہے، فقہاء کے نزدیک مشہور اور ہے، عامۃ الناس کے نزدیک مشہور اور ہے، صولیوں کے نزدیک مشہور اور ہے۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ عامۃ الناس کے نزدیک جو مشہور حدیث کی مثال ہے وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ آپ جنرل عوام سے، ریڈی والے سے، مسافر سے، ڈاکٹر سے، کسان سے، طالب علم سے سب سن گئے۔ اسلام تو بھائی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ آئے، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ آئے، یعنی سارے لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کریں مسلمان سے، اور کسی مسلمان سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ عامۃ الناس کے نزدیک مشہور ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کن کے نزدیک مشہور ہے؟ عامۃ الناس کے نزدیک۔ اور ایک محدثین کے ہاں مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا یدعو علی رعل وذقوان وعصیہ التی عصت اللہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت کیا، قنوت نازلہ، بد دعا کی کفار کے حق میں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قراء کو شہید کر دیا تھا، ورگلا کر، دھوکہ اور فراڈ کر کے لے گئے تھے، تو پھر انہوں نے شہید کر دیا۔ تو رعل، ذقوان اور عصیہ یہ ان کے قبائل کے نام ہیں، ان کے اوپر آپ ایک مہینہ بھر بد دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ حدیث میں آپ 5 نمازوں میں بد دعا کرتے رہے، یعنی سری نمازوں میں بھی، جہری نمازوں میں بھی، کیونکہ حادثہ اس قدر کربناک اور المناک تھا۔ 70 صحابہ کی شہادت، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک آدمی کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے۔ پھر قراء یعنی علماء، قرآن کے حافظ اور عالم اور دائی اور خطیب، تو یہ حدیث محدثین کے ہاں کیا ہے؟ مشہور ہے۔
ایک حدیث ہے فقہا کے نزدیک مشہور، ان کے نزدیک مثال کیا ہے؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض، یعنی جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق۔ تو یہ فقہا کے نزدیک مشہور و معروف ہے، حالانکہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ مشہور محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کو ارواء الغلیل اور باقی کتابوں کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ مشہور ہے، فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ مشہور ہے۔ ہم تو مثالیں دے رہے ہیں کہ ہر طبقے کے نزدیک مشہور ایک خاص ہے، عامت الناس کے نزدیک مشہور اور ہے، محدثین کے ہاں اور ہے، فقہا کے نزدیک اور ہے، لغویوں کے نزدیک ایک مشہور حدیث ہے جو لغوی ادبا، نحوی، صرفی، لغوی، لغت کے اوپر کام کرنے والے، ان کے نزدیک ہے نعم العبد صہیب، صہیب بہت اچھا آدمی ہے، لو لم یخف اللہ لم یعصیہ، اگر اللہ سے نہ ڈرتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، لہذا اللہ سے وہ ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ حافظ عسقلانی نے اس کا معنی یہ کیا ہے، اراد ان صہیبا انما یطیع اللہ حبا لہ، اراد، ان کی مراد یہ ہے ان صہیبا، کہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ انما یطیع اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ حبا لہ، اللہ کی محبت میں، حبا لہ، اللہ کی محبت میں، حبا تمیز ہو جائے گا لفظ صہیب سے، لا لمخافت عقابہ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ انہوں نے معنی کیا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے لغویوں کے نزدیک مشہور و معروف ہے، لیکن اس کا مرجع اور اس کا مصدر اس بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا، بلکہ حافظ عراقی نے کہا لا اصل لہذا الحدیث، اس حدیث کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ولم اقف لہو علی اسناد قط فی شیء من کتب الحدیث، مجھے اس کی کتب حدیث کے اندر کوئی سند نہیں ملی۔ وبعض النحات ینسبونہ لعمر بن الخطاب، بعض نحوی کہتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے، لیکن شیخ فرماتے ہیں مذکور شیخ حافظ عراقی ولم ارى اسنادا الی عمر، مجھے حضرت عمر تک بھی اس کی کوئی سند نہیں ملی۔ تو ہر طبقے کے نزدیک اس کو ملا علی قاری نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، جو موضوع حدیث کے اوپر ان کی ایک خاص کتاب ہے، اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ہر طبقے کے نزدیک ایک مشہور روایت ہے، وہ ان کے حالات اور ان کے واقعات کے اعتبار سے ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک مشہور کی تعریف اور ایک مشہور حدیث کی مثالیں۔ اب ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے مشہور حدیث کا حکم کیا ہے؟ مشہور حدیث کا حکم کیا ہے؟ دکتور تہان نے لکھا ہے المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح، مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو، اس کا وصف صحیح یا غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ لازمی نہیں کہ مشہور ہے صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ضعیف ہو، مشہور صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں، مثال کے طور پر محدثین کے نزدیک مشہور کیا ہے؟ کانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانت شہرا یدعو علی ریل و ذکوان، یہ صحیح بخاری کی ہے، مشہور بھی ہے۔ اور پہلے جو آپ کو بیان کی دی لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ بالکل موضوع ہے اور وہ بھی مشہور ہے خاص طبقے کے نزدیک یا علماء کے نزدیک۔ تو مشہور ہر طرح کی ہو سکتی ہے،
مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، اتنی مشہور ہو گیا ہے، وہ زبان زیادہ عام یعنی عام لوگوں کی زبان پر ہے، بس عام ہونا اس اعتبار سے وہ مشہور ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مشہور حدیث صحیح ہو یا وہ اس کی سند متصل ہو اور اس کے اندر صحیح کی شرطیں پائی جائیں۔ کہتے ہیں بل منہ الصحیح ومنہ الحسن والضعیف بل والموضوع، مشہور میں سے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بلکہ موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کو یہ نحویوں کا قول سنایا، نعم العبد الصہیب اور لولا الافلاک لولاک لما خلقت الافلاک، یہ موضوع اور من گھڑت ہیں، بلکہ اس کی تو سند ہی نہیں ہے، اس کی تو کچھ نہ کچھ سند ہے، اگرچہ وہ موضوع ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ تو ہر طرح کی روایات ہو سکتے ہیں، لیکن ان صح المشہور الاصطلاحی فتکون له میزہ، لیکن اگر مشہور حدیث ہو جائے صحیح، یہ بھی ممکن ہے نا مشہور صحیح ہو، جیسے ابھی بخاری کی روایت آپ کو سنائی، اگر مشہور ہو جائے صحیح پھر ترجحہ علی العزیز والغریب، تو یہ امتیاز اس کو عزیز اور غریب پر راجح قرار دے گا۔ کیا مطلب؟ ہم نے احاد کی جو قسمیں پڑھی ہیں نا، اس کے اندر مشہور، عزیز، غریب، تو مشہور اگر ہو جائے صحیح پھر عزیز اور غریب پر اس کو ترجیح ہوگی۔ کیوں؟ مشہور ہے۔ عزیز اور غریب مشہور نہیں ہوگی، عامۃ الناس کے ہاں مشہور و معروف نہیں ہوگی، وہ ایک خاص اصطلاح ہوگی، لیکن مشہور اگر صحیح ہو جائے پھر مشہور ہونے کا امتیاز یہ اس کو عزیز اور غریب پر راجح قرار دے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو جی اب ہمارا آخری ٹاپک ہے، وہ ہے کہ اس بارے میں مؤلفات کون کون سی ہیں، مشہور حدیث کے بارے میں کون کون سی مؤلفات ہیں۔ ایک کتاب ہے شارح نخبۃ الفکر کے مؤلف دکتور سعد بن عبداللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب تعویل و مختلف الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث، جس حدیث کے اندر اختلاف کیا گیا ہو اس کی تعویل، تعویل میں نا تفسیر، وَهُوَ لَيْسَ كِتَابًا مُسْتَقِلًا فِي هَذَا الْمَوْضُوع، یہ کتاب اپنے موضوع میں مستقل نہیں ہے، لَكِنَّهُ أَشَارَ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَى هَذِهِ الْحَدِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ ضِمْنًا، لیکن انہوں نے مختلف الحدیث کی ضمن میں وضاحت کرتے ہوئے ان حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور و معروف ہیں، اگرچہ یہ بحوث ضمناً آئی ہیں، اصالتاً نہیں آئیں، تاہم اس مختلف الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ دوسری کتاب، دوسری مثال انہوں نے کتاب یہ دی، کتاب احادیث یرویھا القصاص، نام کیا ہے؟ احادیث یرویھا القصاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعضها عن اللہ، یہ کتاب کا نام ہے، سارے لکھ لو بھائی، ان کتابوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احادیث، وہ حدیث، یرویھا، ان کو بیان کر رہے ہو، القصاص، قصہ کو مولوی، قصہ کو مولوی نہیں ہوتے، وہ اپنی مجلس جانے کے لیے وہ انوکھے سے انوکھا، عجیب سے عجیب تر واقعہ بیان کریں گے تاکہ سامعین ان کی طرف خوب متوجہ ہوں اور کہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، یہ اس عالم کا یا خطیب کا یا مولوی صاحب کا امتیاز ہے، چاہے وہ امتیاز من گھڑت ہو، چاہے وہ امتیاز غلط ہو، لیکن انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ حدیث سندن صحیح ہے یا واقعتاً یہ قصہ جو بیان ہو رہا ہے یہ صرف مشہور و معروف ہی ہے کہ صحیح بھی ہے، یا اس کے اندر جو عجوبہ پایا جا رہا ہے وہ شرع کی مخالف تو نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بس اس کو عجوبے کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگ کہیں واہ اس کا بڑا مطالعہ ہے، یہ ایک نئی سے نئی بات پیش کرتا ہے۔ کتاب کا نام ہے احادیث یرویھا القصاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعضها عن اللہ، اور بعض حدیثیں اللہ کی طرف سے باقی قصاص کی بیان کرتا ہے، یعنی ان کی اپنی ایجاد کرتا ہے، موضوع من گھڑت یا لوگوں کی زبان پر جو مشہور و معروف ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، دکتور محمد لطفی الصباغ کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے،
شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ مُسْتَقِلٍ فِي هَذَا الْمَوْضُوع، یہ پہلی مستقل کتاب ہے اس موضوع میں۔ تیسری کتاب امام زرکشی کی التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ، یہ 794 میں وفات پائی امام زرکشی نے، انہوں نے کتاب لکھی التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ۔ چوتھی کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، المقاصد الحسنہ، عمدہ مقاصد، فی بیان کرنے میں، کثیر من الاحادیث، بہت ساری حدیث کو بیان کرنے میں، المشتہرہ جو حدیث مشہور و معروف ہیں، علی الالسنہ زبانوں پر۔ یہ کتاب ہے، یہ میرے پاس لائبریری میں موجود تھی، المقاصد الحسنہ، جی فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ۔ یہ امام علامہ شیخ محمد عبد الرحمن السخاوی 902، وہ ان کی وفات ہوئی، ان کی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے صحیح ضعیف ہر طرح کی روایات ملیں گی، یہ حروف تعجیب پر ہے، اور اس کے اندر زیادہ روایات وہی ہے جو کمزور یا ضعیف ہیں، لیکن بعض صحیح بھی ہیں، البتہ جو لوگوں کی زبان پر مشہور و معروف ہیں وہ انہوں نے ساری جمع کر دی ہیں۔ اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ أَجْوَدُ كِتَابٍ عَلِمْنَاهُ، سب سے عمدہ کتاب ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے، یعنی جو کتابیں ہمارے نزدیک آئیں اس موضوع کے اوپر، یہ عمدہ کتاب ہے۔ وَصَلَ إِلَيْنَا، جو کتابیں ہمیں ملی ان میں سے یہ سب سے عمدہ کتاب ہے۔ وَعَدَدُ حَدِيثِهِ، اور اس کی حدیث کی تعداد 356، یعنی 56، 1356 حدیث اس کے اندر ہے، 1356 حدیث اس کے اندر ہے۔ رتبها علی الحروف المعجم، حروف تعجیب پر اس کی ترتیب ہے مؤلف کی۔ تو یہ سب سے زیادہ مشہور و معروف کتاب ہے مشہور حدیث کے موضوع کے اوپر۔ آخری حدیث، آخری جو کتاب ہے اس موضوع پر، یعنی مشہور روایات کے اوپر، کشف الخفاء و مزیل الالباس، کشف الخفاء یعنی مخفی بات کو کھولنا، چھپی ہوئی بات کا اظہار کرنا، ومزیل الالباس، اور جہاں التباس یا شبہ یا خلط ملط ہونے کی بات ہو اس کو زائل کرنا، مشتہرہ، مشہور میں سے، من الحدیث، بیان ان کا یہ ہے کہ وہ حدیثیں ہوں، علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں پر۔ تو پورا نام ایسے علماء بولتے ہیں، کشف الخفاء ومزیل الالباس مشتہرہ من الاحادیث علی السنۃ الناس۔ یہ امام اسماعیل بن محمد العجلونی، عجلونی عین کے ضمہ کے ساتھ، محمد بن اسماعیل بن محمد العجلونی، ان کی کتاب ہے، ان کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی۔ شیخ لکھتے ہیں وَهُوَ أَكْثَرُ الْكُتُبِ جَمْعًا، جمع کرنے کے اعتبار سے یہ کتاب سب سے بڑی ہے، لحدیث المشتہرہ علی الالسنہ، مشہور روایات کو جمع کرنے میں یہ کتاب سب سے زیادہ حافظ، جمع کرنے والی، اپنے اندر بھرنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ جمع حوالی، اس نے تقریباً 3281 حدیث اپنے اندر جمع کر لیے، 3281۔ رتبہ علی حروف المعجم، اس نے حروف معجم یعنی حروف تعجیب پر اس کی ترتیب دی ہے، لأنه حاول ان يختصر کتاب السخاوی، اس نے یہ کوشش کیا کہ سخاوی کی کتاب کی بھی اختصار کرے، وزاد علیہا، اور اس پر مزید بھی کام کیا، ورتبها علی الحدیث، اور حدیث کے اوپر اس نے ترتیب لگائی، یا حدیث کو رتبها وزاد علیہا بعد الحدیث، وزاد علیہا بعد الحدیث، اور سخاوی کی کتاب پر مزید حدیث کو بھی جمع کر دیا۔ لیکن ترتیب السخاوی ادق من ترتیبہ، لیکن سخاوی کی جو ترتیب ہے اس کی ترتیب سے زیادہ باریک ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق صرف مشہور حدیث کے بارے میں تھا، وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ میں نے آپ کو 4 ٹاپک اس میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مشہور حدیث کی تعریف، اور نمبر 2 اس کی مثالیں ہر طبقے کے اعتبار سے، نمبر 4 اس کا حکم، نمبر 4 اس کی تالیفات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقف کو اور منہج کو، یعنی
اصول حدیث کے منہج اور موقف کو صحیح اعتبار سے محدثین کی نہج ان کے طریقے کے مطابق سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. هذا واللہ تعالی عالم وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما